ایک ایسی ہستی ہے جو بہت انڈر ریٹڈ رہی ہے. شاید باپ نے کچھ اس طرح سے اپنا کردار، اپنا مقام، اپنی ہستی، اپنا وجود بنایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید باپ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے الفاظ کی، اس کو ضرورت نہیں حکایات کی، اس کو ضرورت نہیں کہانیوں کی، اس کو ضرورت نہیں قصوں کی، وہ تو باپ ہوتا ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ باپ جو ہے اس کا بھی کبھی دل چاہتا ہوگا کہ میرا بھی نام لیا جائے، میری بھی قربانیوں کا ذکر کیا جائے، مجھے بھی کسی اچھے لمحے میں یاد کیا جائے. کوئی یہ تو بتائے کہ وہ درخت جو سب کی دھوپ برداشت کرتا ہے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو چھاؤں دینے کے لیے، جب اس کو دھوپ لگتی ہے تو اس کو کہاں کی چھاؤں چاہیے ہوتی ہے؟ اے اللہ. کبھی ہم نے یہ پوچھا ہے کہ ابا جب تمہارے جوتے گھستے ہیں اور تمہیں مما لے کر جاتی ہیں کہ آؤ آپ کو نئے جوتے لے کر دوں، آپ آتے ہوئے بچوں کے لے آتے ہیں؟ کبھی اس سے آپ نے پوچھا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے دوائی لے لو، آپ کہتے ہیں نہیں پہلے بچے کی فیس جمع کروا دیتے ہیں؟ کبھی اس سے پوچھا ہے کہ جب عید پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے نیا سوٹ سلوانا ہے، آپ کے لیے آیا تھا وہ لے لیں، تو کہتے ہیں میرے بڑے بیٹے کو دے دو. اور جب بڑی عید پہ کہا جاتا ہے دوسرا سوٹ آپ کو سلوا دیں، تو کہتے ہیں میرے چھوٹے بچے کو دے دو. اور جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے عرصہ ہو گیا نیا سوٹ ہی نہیں پہنا، تو آگے سے جواب ملتا ہے ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے ہی تو سلوایا تھا. اور جانتے ہیں وہ تھوڑی دیر کتنی ہوتی ہے؟ 10 سال. 10 سال پہلے کا. ایک بات اور بھی میں سوچتا ہوں، وہ باپ جو ہے جس کا 10 سال پہلے ایک ہی ناپ تھا اور آج بھی اس کا وہی ناپ ہے، اس کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑ سکا. وہ کتنا مضبوط چیز ہے جو اپنے آپ کو اتنا مینج رکھے ہوئے ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے بچے اسے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. اگر وہ ہو بھی جائے تو بتا نہیں سکتا. وہ اپنی بیوی کے سامنے، اپنی بیٹی کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اور اس معاشرے کے سامنے اس طرح سے خود کو پیش کرتا ہے کہ جیسے اسے طاقتور کوئی اور نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اس طاقت کے پیچھے چھپا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا رتبہ جو اسے اللہ نے دیا. اور جانتے ہیں وہ رتبہ کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو جانتے ہیں اس جنت کا پہنچنے کے لیے دروازہ بھی ہوتا ہے. اور جو 7 دروازوں میں سے سب سے بڑا مرکزی دروازہ ہے وہ باپ کے نام پہ کھلنا ہے. جب تک باپ کے نام پہ دروازہ نہیں کھلے گا آپ ماں کے قدموں میں مجھے جنت تک نہیں پہنچ سکتے. باپ رو کیوں نہیں سکتا؟ باپ اپنے آنسو کیوں نہیں دکھا سکتا؟ باپ اپنی تکلیف، اپنا درد کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ اگر وہ رونا شروع کر دے، اگر اس کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں، اگر وہ اپنا درد بتانا شروع کر دے فضا، تو ان بچوں کا تو حوصلہ وہ ہے. باپ تو ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے جو ساری سردی، گرمی، چھاؤں، دھوپ، طوفان، ہوائیں برداشت کرتا ہے، مگر اس پہاڑ کے نیچے جن کو سایہ دیا ہوتا ہے، سکون دیا ہوتا ہے، عافیت دی ہوتی ہے، حفاظت دی ہوتی ہے، کیسے ان کو بتائے کہ مجھے دھوپ لگتی ہے؟ کیسے ان کو بتائے کہ میرے پاؤں کے تلووں میں گرمی لگ رہی ہے؟ کیسے ان کو بتائے کہ مجھے ریت چبھتی ہے؟ کیسے ان کو بتائے کہ جن قدموں پہ چل کر میں روزانہ کام پر جاتا ہوں وہ کانچ کے ٹکڑوں کے اوپر رکھ کے قدم جاتا ہوں؟ وہ اس لیے نہیں بتا پاتا، وہ اس لیے نہیں رو پاتا، وہ اس لیے سنجیدہ رہتا ہے، وہ اس لیے طاقتور رہتا ہے کہ اس کے بچے اس کا حوصلہ ہیں، اس کی وائف اس کو دیکھ رہی ہے، اس کا گھر اس کو دیکھ رہا ہے، وہ ایک سائبان کی طرح ہے. پھر آپ نے کہا وہ بتا کے کس کو بتائے؟ فضا سارے تو اس کو آ کر بتاتے ہیں، پاپا مجھے یہ چاہیے، پاپا مجھے وہ چاہیے، پاپا مجھے فیس دینی ہے، پاپا مجھے موٹر سائیکل لے دو، پاپا میری فیس ادا کر دو، پاپا مجھے کپڑے لے دو، پاپا عید آنے والی ہے، پاپا میں نے مری جانا ہے، پاپا میں نے سیر پہ جانا ہے، پاپا میرے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، پاپا میں نے کھانا کھانا ہے. وائف بھی اسی کو کہتی ہے فلاں فوتگی پہ جانا ہے، فلاں شادی پہ جانا ہے، فلاں عزیزوں کے گھر جانا ہے، فلاں نے ہمارے گھر آنا ہے. اب مجھے بتائیے وہ کس کو بتائے؟ سب کی سنتا ہے، سب کے لیے جو چاہتا ہے اس کو پورا کر کے دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے یہ، اور یہ ذمہ داری سماج نے نہیں اس کو صرف دی، دین نے بھی دی، مذہب نے بھی دی، معاشرے نے بھی دی، اور کچھ خود بھی اس نے اپنے اوپر اٹھا لی. ایک بات بتائیں مجھے، سب سے پہلے یہ جو ایک باپ ہے تو میل نا، ہوتا تو لڑکا ہے. اب جب اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس وقت اس کی کتنی خواہشات ہوتی ہیں، یہ بائک لینی ہے، اچھی مہنگی گاڑی ہاتھ میں ہونی چاہیے، اچھے کپڑے، کوٹ، سوٹنگ، اچھے مٹیریل کی چیزیں، چپل، جوتا. گاڑیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے مردوں کو، ہے نا. جو لڑکے ہوتے ہیں تو ان کو بڑی لڑکپن کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں نے مہنگی سے مہنگی گاڑی لینی، جب میں کماؤں گا میں گاڑی نکالوں گا، یہی خواہش رکھتا ہے. جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے، جیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے،
اس کے بعد وہ جو اپنی خواہشیں ہیں ان کو مار کے وہ اپنے بچوں کے لیے چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے بھی آپ بتا رہے تھے کہ اپنے کپڑے نہیں لے گا, اس کا سائز 10 سال پرانا بھی وہی تھا, وہی کپڑے, کہتا ہے میرے پاس تو ہے, مگر بچوں کا نیا جوڑا لے آئے گا, نئی جوتی لے آئے گا, بچوں کے اتنا سا نشان بھی پڑ جائے گا جوتے پہ, کہے گا خراب ہو گیا, نیا لے کر آنا ہے. تو یہ پھر خواہشیں کہاں مر جاتی ہیں؟ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں. طاہر شہیر کا بہت خوبصورت شعر ہے, ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں, باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. واہ. خواہشیں مرتی نہیں ہیں کہیں پر بھی. کبھی زندگی انسان کی خواہش بھی مر سکتی ہے, جس کی سانس آتی ہو, جس کے دل کی دھڑکن چلتی ہو, جس کے خون کی رگیں چل رہی ہوں. خواہشیں کبھی اس کی مرتی نہیں ہیں. پھر خواہشیں تبدیل ہو جاتی ہیں, پرائورٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں آپ کی. آپ کو نظر آتا ہے کہ جو میرا بیٹا ہے, جو میری بیٹی ہے, جو میری بیوی ہے, وہ میرے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں. اگر میں خواہشیں پوری کرنے میں لگ جاؤں گا تو ان کی خواہشیں کون پوری کرے گا؟ اس نے اپنے باپ کو بھی ایسے ہی دیکھا ہوتا ہے. اس کے باپ کی بھی اتنی ہی خواہشیں تھیں, لیکن جو ہی وہ باپ بنتا ہے اپنی ساری خواہشیں اپنے بچوں میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آپ جانتی ہیں دنیا میں واحد ہستی باپ ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. واحد دعا اس کی ہوتی ہے, واحد کوچ وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے پلیئر اس سے اچھا کھیلے. واحد باپ کو اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کے بچے کی تعریف کرتا ہے, اس کے لباس کی, اس کے کلچرڈ ہونے کی, اس کے مینرڈ ہونے کی, اس کی اچھی گفتگو کرنے کی, اس کا اچھا لباس پہننے کی, اس کا اچھا بولنے کی, اس کی اچھی نیکی کی, اس کی تابعداری کی. سب سے زیادہ فخر اس کے باپ کو ہوتا ہے. اور جانتی ہے باپ یہ فخر کیوں نہیں بولتا؟ اس کو چاہیے نا کہ وہ کہیں مجھے فخر ہے, لیکن وہ اندر ہی اندر رکھتا ہے. اسے لگتا ہے باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے اولاد کو. وہ اتنا خاموش ہو جاتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر, اندر سے بہت خوش ہوتا ہے, بہت فخر محسوس کرتا ہے, لیکن باہر کبھی کہہ نہیں پاتا. فیضا میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ جب میں آپ کا پروگرام کر کے نکلتا ہوں نا جمعے کو, اور میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, تو مجھے پہلا فون جو دنیا میں آتا ہے وہ میرے باپ کا آتا ہے. 85 سال عمر ہے ان کی, فیصل آباد میں ہوتے ہیں وہ. سب سے پہلے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے, شاباش, گڈ, ویری گڈ. اونچی اونچی کہتے ہیں 4-5 دفعہ, شاباش, بہت خوب, بہت خوب جی, بہت مزہ آیا ہمیں, بہت اچھا بولے آپ, شاباش. اور اس کے بعد کیا ان کا جملہ ہوتا ہے؟ بیٹے غرور نہیں کرنا, بیٹے گھمنڈ نہیں کرنا, یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے جو اس نے آپ کو اور مجھے چند الفاظ دے دیے. بیٹا کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. اور پھر شروع ہو جاتی ہے میری ٹھکائی. جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا فلان جگہ بات غلط بول دی آپ نے, بیٹا فلان جگہ آپ کے لفظ ٹھیک نہیں تھے, بیٹا فلاں حدیث کو دوبارہ پڑھ لینا تھا, بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی چیز وابستہ کرو تو اس میں زیر زبر کی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ جانتی ہیں جب وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے فخر کو چھپا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ کہیں ان کی نظر ان کے بیٹے کو نہ لگ جائے. اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب میری نشریات ختم ہو اور کب مجھ سے بات کریں. بعض کا پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جی ایک بات اتنی اچھی لگی, دل کر رہا تھا نشریات میں ہی فون کر دوں آپ کو. مجھے بتائیے کون ہستی اور ہے اس کائنات کی جو اس طرح اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے میری اس کو عمر کتنی ہے جانتی ہیں آپ؟ نہیں. میں 54 سال کا ہوں, 54 ایئر میری ایج ہے. میں 89 میں فضا لاہور میں آیا تھا, فرسٹ ایئر میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنے کے لیے. ان میں سے 3 سال وہ نکال دے جب میں پاکستان آرمی میں تھا, اور 3-4 سال وہ نکال دے جب میری پوسٹنگ فیصل آباد میں تھی. 89 سے لے کر 25 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً 30-35 سال کا سفر ہے میرا لاہور میں. اور جانتے ہیں ایک شخص ہے جو صبح مجھے فون کر کے 7:30 بجے, جانتی ہیں کیا کہتا ہے؟ بیٹے لاہور میں ٹریفک بہت ہو گئی ہے, گاڑی آہستہ چلایا کرو.